اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم رؤوف الرحیم وقال تبارک وتعالی فی عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على حال محمد وعلى آل محمد. حاضرین اکرام و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزو، درس حدیث پاک میں ہم ذکر کی تاکید، فضائل اور اس کے آداب کے حوالے سے آپ کے سامنے احادیث مبارکہ کے بیان کا سلسلہ رکھے ہیں. اس میں پچھلے درس میں نے ذکر کی تاکید جو قرآن اور حدیث میں آئی ہے مختصراً آپ کے سامنے بیان کی تھی. آج انشاءاللہ تعالی ہم ذکر کے فضائل بحوالہ حدیث شریف بیان کریں گے، بلکہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ میں بھی جو ذکر کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں بے شمار ہیں، لیکن ہم چند انشاءاللہ آپ کے سامنے فضائل اور فوائد ذکر کے بیان کریں گے. اب یہ جو فضیلت یا فائدہ بیان کیا جاتا ہے یہ اس واسطے کہ ہم کو اس کے ذریعے سے ترغیب ہو. کسی بھی چیز کی فضیلت بیان کرنے سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ ترغیب دلائی جائے. جیسے نماز کی فضیلت یہ ہے، یہ ثواب ملتا ہے، اس کی یہ اہمیت ہے، کیوں بتائی جاتی ہے؟ تاکہ بندے نماز پڑھیں. تو ایسے ہی یہ ذکر کی بھی فضیلت اور فائدے آپ کے سامنے اس واسطے بیان کریں گے کہ اس سے ذکر کی طرف رغبت ہو. لیکن سب سننے سنانے کے بعد بھی اگر عمل نہیں کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں رہتی. یہ جو واعظ، نصیحت وغیرہ ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ آدمی کو اصلاح کے لیے، اس کو صحیح راستہ بتانے کے لیے. اگر کوئی نہیں جانتا کوئی بات تو وہ یہ عذر کر سکتا کہ میرے کو نہیں معلوم، لیکن معلوم ہو جانے کے بعد انسان کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا. تو ذکر کی کتنی تاکید ہے، اس سے قبل کی حدیث شریف کے حوالے اور تشریح سے آپ نے یہ بات جان لی ہوگی. تو آج ہم انشاءاللہ ایک حدیث شریف جس میں ذکر کے فضائل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں اور دیگر احادیث میں جو ذکر کی فضیلتیں آئی ہیں ان میں سے چند آپ کے سامنے بیان کریں گے. تو پہلے آپ حدیث شریف اور اس کا ترجمہ سماعت کر لیں، پھر انشاءاللہ اس کے فضائل کی تشریح ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ و ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ رواہ مسلم. یعنی مسلم شریف جو حدیث پاک کی کتاب ہے اس میں یہ حدیث شریف نقل کی گئی ہے، اور اس حدیث شریف کا ترجمہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. دونوں حضرات فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے نہیں بیٹھتی کوئی قوم مگر فرشتے اس جماعت کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور ان پر رحمت کے انوار و آثار چھا جاتے ہیں اور ان پر اس وقت نورانیت اور تمانیت چھا جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان کے سامنے کرتا ہے جو اس کی درگاہ میں مقرب ہوتے ہیں. تو اس حدیث شریف میں ذکر کی محفل، حلقہ ذکر یا ذکر کا جو وہ ہوتا ہے مجمع ہوتا ہے، ان پر جو چار فضیلتیں ہیں ویسے جو ہے حلقے کی یا ویسے جماعت کی وہ بیان کی جا رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید سرکار کے دو صحابہ ہیں رضی اللہ عنہما، یہ دونوں اس حدیث کے راوی ہیں، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یقعد نہیں بیٹھتی قوم کوئی جماعت، کوئی لوگ یذکرون اللہ کو یاد کرتے ہوئے الا سوائے اس کے کہ حفتہم الملائکہ، تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ان کو گھیر لیتے ہیں.
فرشتوں کا گھیرا ہوتا ہے، ان کے گھیرے کے اطراف فرشتوں کا گھیرا ہوتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے۔ ونزلت علیہم السکینہ، اور سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، یعنی سکینت سے مراد طمانینت، اطمینان قلبی، سکون۔ وذکرہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتا ہے، فی من عندہ، جو اس کے پاس ہے۔ کون؟ اللہ کے پاس کون ہے؟ فرشتے ہیں مقرب جو اللہ کے فرشتے ہیں، ان میں اللہ فقر فرماتا ہے، ذکر فرماتا ہے ان بندوں کا جو ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کی تخلیق کا ارادہ فرما کر ارشاد فرمائے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتے بولے تھے کہ اللہ آپ ایسے کو کیوں بناتے ہیں جو زمین پر فساد بپا کرے گا، خون بہائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چپ کروا دیے تھے یہ فرما کر کے میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اب ان کا دعویٰ یہ تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، فرشتوں کا دعویٰ تھا ہم ہیں نا آپ کی پاکی بیان کرنے، آپ کی تقدیس بیان کرنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمایا گا دیکھو تم لوگ کہتے تھے نا کہ یہ بندے خون خرابہ کریں گے، فساد بپا کریں گے، یہ لوگ تو میری پاکی بیان کر رہے ہیں، یہ لوگ تو میرا ذکر کر رہے ہیں، یہ لوگ تو مجھے یاد کر رہے ہیں۔ ایسا اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرمائے گا۔ تو 4 فضیلتیں ہیں۔ پہلی فضیلت کیا ہے؟ حلقہ ذکر کی۔ اب چاہے یہ حلقہ ہو یا انفرادی طور پہ کوئی ذکر کر رہا ہو، دونوں کے لیے ہے فضیلت یہ۔ اب حلقے کی اس واسطے زیادہ ہے کہ اجتماع جہاں کہیں ہوتا ہے کوئی اچھے کام کے لیے، اللہ تعالیٰ کو اس کے رسول کو وہ اجتماع پسند ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، نماز ہے، اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت تقاضا کرتی ہے تنہائی کا، اللہ ہو بندہ ہو۔ وہی چاہتا نا بندہ اللہ اللہ کیسا کرنا، کوئی نہ رہنا بھائی میں اللہ کو یاد کروں، مگر اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں آ کے سب مل کے یاد کرو، جماعت بنا کے، واجب کر دیے، حالانکہ عبادت تقاضا کر رہی ہے تنہائی کا۔ تو اس سے کیا معلوم ہے؟ اجتماعیت اللہ کو پسند۔ حج کیا ہے؟ عبادت ہے اللہ کی، اس میں جتنا زیادہ مجمع ہوا اتنی فضیلت لوگ بیان کرتے نا، 30 لاکھ آئے، 40 لاکھ آئے۔ تو اجتماعیت اللہ کو پسند ہے۔ روزے کا ایک وقت مقرر کر دیے، سب وہی ٹائم پہ روزہ کھولنا، اجتماعیت مقصود ہے اس سے۔ تو ایسے ہی ذکر میں بھی تنہا بھی کر سکتے ہیں آپ، ذکر تنہا بھی کرنا چاہیے، اور اجتماعیت بھی اللہ کو پسند ہے۔ تو جو حلقے ہوتے ہیں، اب ذکر سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جو ابھی کلمات کے ساتھ ذکر کریں اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، یہ تو ہے ہی ذکر۔ اب یہ جو ہم آپ کے سامنے باتیں بیان کر رہے ہیں حدیث کے حوالے سے، یہ بھی ذکر ہی ہے۔ کیوں ذکر بولتے؟ اللہ کی یاد، تو ہر وہ بات جو اللہ کی یاد دلا دے وہ ذکر ہے۔ تفسیر کہیں ہو رہی ہے، حدیث شریف کہیں ہو رہا ہے، شرعی کوئی مسائل بھی بیان ہو رہے ہیں تو وہ ذکر ہی اللہ کا، کیونکہ وہ مسائل جو بیان ہو رہے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں بیان ہو رہے ہیں۔ تو قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام، حدیث کیا ہے؟ حضور کا ارشاد، تو پھر ذکر ہی ہوا وہ، یعنی ہر وہ بات جو اللہ کی یاد دلا دے ذکر ہے۔ اب اس میں خاص کلمات کے ساتھ ذکر کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ تو مختصر یہ کہ جب مسلمان بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، کوئی جماعت اللہ کو یاد کرتی ہے، تو حفتہم الملائکہ، ملائکہ گھیر لیتے ہیں اس کو، اور جہاں ملائکہ ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور وغشیتہم الرحمہ، اس کے بعد یعنی ملائکہ کی موجودگی کی وجہ سے رحمت اس گروپ، اس جماعت، اس قوم پر چھا جاتی ہے۔ ونزلت علیہم السکینہ، اور سکینہ نازل ہوتی ہے۔ سکینہ اطمینان قلب، سکون، انسان کے لیے سکون کی جو کیفیت ہوتی ہے ذکر کی وجہ سے۔ اب بعض لوگ کو نہیں ہوتی ذکر سے بھی، کیوں؟ اس واسطے کہ ذکر جیسا کرنا ہے انہوں کرتے نہیں، یا پھر ان کی بیماری اتنی بڑھ جاتی کہ ذکر کی دوا بھی فوری ان کا تدارک نہیں کر سکتی، تو اس وجہ سے ایسا ہوتا۔ ورنہ اگر آدمی پورے یقین کے ساتھ، جیسا کہ قرآن میں آیا الذین آمنوا تطمئن القلوب، ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ہوتا، بلکہ آیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب بھی آیا، اس سے پہلے کیا آیا؟ الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ایمان والے وہ ہیں کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ تو اگر ایمان ہے تو ذکر اطمینان دے گا، یعنی ایمان خفی اگر ہے تو ایمان اللہ رسول کی محبت ہے۔ تو اگر اللہ رسول سے محبت ہے تو اللہ رسول کو یاد کرنا نہیں چاہے گا بندہ۔ محبت کی نشانی کیا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی کثرت سے اس کا ذکر کرتا، اور خوشی ہوتی ہے اپنے محبوب کا تذکرہ کرنے اور سننے سے۔ تو اگر نہیں ہو رہی خوشی، اطمینان نہیں ہو رہا، مطلب کچھ گڑبڑ ہے، دعویٰ اور ہے دلیل نہیں ہے، دعویٰ محبت ہے لیکن سچی محبت نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سکینہ، اطمینان قلب بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ اس کا اینٹینا درست ہو تو ہی انہیں جو ہے نیٹ ورک قبول کرتا نا جی۔ تو اس واسطے اپنے قلب کا اینٹینا درست رہنا۔
وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ ان کا ذکر فرماتا ہے فی من عندہ، جو اس کے پاس ہے، یعنی مقرب فرشتوں میں، جیسے کہ میں ابھی تفصیل بیان کرا۔ تو سب سے پہلے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ جو فضائل حلقہ ذکر یا جماعت جو ذکر کرتی ہے ان کے لیے بیان ہوئے، اللہ ہمارے حلقے کو بھی ایسا ہی حلقہ بنا دے، اور جو بھی اس میں شریک ہوئے ہیں ان سب کو یہ فضیلتیں نصیب ہو جائے۔ تو ابھی حدیث شریف سے تو 4 فضائل معلوم ہے، جیسا کہ ابتدا میں آپ سے کہا کہ انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں فوائد و فضائل چند آپ کے سامنے میں بیان کروں گا ذکر کے حوالے سے۔ تو پہلی فضیلت تو ہے کہ ذکر سے اطمینان قلب نصیب ہوتا۔ قرآن میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان ہے۔ اور آج کے زمانے میں آپ دیکھو سب سے بڑا مسئلہ جو انسانوں کو درپیش ہے وہ ہے ٹینشن، اسٹریس بول رہے ہیں انگریزی میں اس کو، ٹینشن بول رہے ہیں۔ آدمی کے دماغ پہ، ذہن پہ دباؤ حالات کا، کوئی معاشی طور پہ پریشان ہے، کوئی گھریلو حالات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی امراض سے پریشان ہے، کوئی پڑوسی سے پریشان ہے، کوئی بیوی سے پریشان ہے، کوئی کسی چیز سے، کوئی کسی چیز سے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یاد رکھو جب سے دنیا بنی اس وقت سے ہے، اور جب تک دنیا قائم رہیں گی اس وقت تک رہیں گے۔ اگر کوئی ایسا تصور کر رہا ہے کہ یہ پریشانیاں جو رہتی ہیں انسان کو مختلف قسم کی، جس سے ذہنی دباؤ یا پریشر، ٹینشن پیدا ہوتا ہے، یہ ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہوں گی، ہم کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کمیاں، زیادتیاں اور ہر چیز کے ازداد رکھے ہیں۔ خوشی کے ساتھ غم بھی ہے، دن کے ساتھ رات بھی ہے، تکلیف کے ساتھ راحت بھی ہے، دوست کے ساتھ دشمن بھی ہے۔ تو یہ تو ازداد پوری دنیا میں ہے، ہر چیز کی ضد ہے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ہے ضد ختم ہو جائے کوئی چیز کی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ راحت ہی راحت چاہیں، ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ راحت کے ساتھ مصیبت بھی رکھا ہے، تو کبھی راحت کبھی مصیبت، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھ دی اللہ تعالیٰ۔ تو انسان بجائے یہ چیزوں کو بدلنے کے کہ مصیبت کو میں بدل دوں کہ آئے ہی نہیں مجھ تک، اپنے آپ کو بدل لے کہ مصیبت مجھے مصیبت نہ لگے، اس کے لیے ذکر ہے اللہ کا، اللہ سے رجوع ہونا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ اس میں جہاں کمی ہوتی ہے تو وہاں چھوٹی چھوٹی پریشانی بھی بڑی بڑی دکھتی۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کیا ہے، چھوٹے چھوٹے باتوں پہ لوگوں کو ایسا گھبراتے ہوئے دیکھا میں، ایسا پریشان ہو جاتے کہ جس کی انتہا نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری۔ ایمان آدمی کا مضبوط رہا تو اس کو یہ یقین رہتا کہ جو کچھ ہو رہا اللہ کے حکم سے ہو رہا، میرا کام ہے کوشش کر کے اس پریشانی کو دور کروں، میں کوشش کر سکتا ہوں، نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اپنی طرف سے جو کوششیں پوری کریں، لیکن میں کوشش کرے بعد کامیاب نہیں ہوا تو کامیابی ناکامی آپ کے ہاتھ میں کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اطمینان قلب ذکر سے نصیب ہوتا۔ تو کیا کرنا اس کے لیے؟ جیسا طریقہ ہے اس کا، جیسے آداب ہے اس کے، اس طریقے سے ذکر کرے تو ذکر اثر کرتا۔ اس کے لیے پہلی شرط تو ہے ایمان ہونا، محبت ہونا اللہ رسول سے۔ تو پھر آپ جب ذکر کرو، محبوب کا نام لو، کتنا لطف آتا۔ کوئی آدمی کسی چیز کو اگر پسند کرتا ہے، کئی لوگوں کے دنیاوی مادی محبوب رہتے، کرسی کسی کی محبوب رہتی، مال کسی کا محبوب رہتا، کسی کی تجارت اس کو محبوب رہتی، آپ اس کے بارے میں ذکر کرو کانا ٹھہر جاتے ہیں نا اس کے، جی جی جی، بلکہ فوری آپ کی طرف ایسا متوجہ ہوتا۔ کیوں؟ اس کو محبت ہے نا جی اس سے، تو اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا۔ لیڈر صاحب کے سامنے کرسی کا ذکر ہوں دو، بہت خوش ہوتے انہوں۔ ایسے ہی کوئی زمینات کا کاروبار کرنے والا ہے، اس کے سامنے زمینوں کے معاملہ کانا ٹھہر جاتے، اس کے کہاں ہے یہ، کہاں فائدہ اٹھا لے سکتا ہوں میں، کیسا نہیں سوچتے۔ ارے کا ایک پیشہ ہے، کسی پہ اعتراض کرنا مقصود نہیں ہے، ایک بات سمجھانا مقصود ہے۔ تو ایسے ہی اللہ رسول سے اگر ہم کو محبت ہے تو جہاں اللہ رسول کا نام لیا جائے گا ہم کو خوشی ہونا ہے۔ تو آج کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ٹینشن۔ تو ٹینشن دور کرنے کے لیے اللہ کی یاد ضروری، اور پھر جب یاد کریں تو اس کے انشاءاللہ ہم آئندہ دروس میں آپ کے سامنے آداب، اس کے طریقہ ذکر کا، اور کون سے اذکار کرنا چاہیے، کچھ اس کے بارے میں بھی بیان کریں گے۔ تو آج اتنا ہی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، اور اللہ کی بات سب سے سچی، ومن اصدق من اللہ حدیثا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ خبردار کر کے فرما رہے ہیں، بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد سے دلوں کا اطمینان ہے۔ تو یقیناً ہے، تو اگر ہم کو نہیں ہو رہا تو مطلب فالٹ ہم میں ہے، ہمارے میں کوئی کمی اور کوتاہی ہے، اس کا محاسبہ کر کے اس کی اصلاح کرنا۔ دوسرے، بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے، دوسری فضیلت ہے قرآن سے ثابت، بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ بھی بندے کو یاد کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے بندے سے کہ بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ حضرت ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے میرے کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ مجھے کب یاد کرتا۔ سب ساتھیاں حیران ہو گئے، بولے حضرت کیسا معلوم ہوتا آپ کو؟ کیا وحی آتی ہے آپ کے پاس جس سے آپ کو پتہ چلے؟ تو بولے ارے تم لوگ قرآن نہیں پڑھے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو میں جب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوں مجھے معلوم ہے اللہ بھی مجھے یاد کرتا۔ ایسا یقین تھا حضرت کا، ایسا یقین ہونا میں اللہ کو پکار رہا ہوں اللہ میری سن رہا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ میری مدد کرنا نہیں کرنا اس کی مرضی ہے، میرا کام بنانا نہیں بنانا اس کی مرضی ہے۔ میں اتنا پکار رہا ہوں، اتنا دعا کر رہا ہوں، اتنا یاد کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ہم اپنے آپ کو حوالے کر دینا اپنے رب کے۔ بندگی کا یہی تقاضا ہے کہ بندہ دعا ضرور کرے، بندہ بھروسہ اللہ پہ ضرور کرے، بندہ اپنے حاجات اپنے رب سے ضرور بیان کرے، لیکن یہ سوچ کر کے میرا رب جو میرے لیے بہتر کرے گا میں اس پہ راضی ہوں۔ تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ کثرت ذکر سے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی، گناہ بخش ہو جاتے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں عافیت، آخرت میں مغفرت طلب کرو اللہ سے۔ عافیت یعنی سلامتی، آدمی کے اوپر کوئی مصیبت پریشانی آنا شروع ہوئی تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے میں لوگوں کو دیکھا دولت مند، طاقتور، صحت مند، ڈھیر ہو گئے۔ آپ بھی دیکھتے دنیا میں زوال جب آ جاتا تو کیا کیا حشر ہو جاتا ہے انسان کا۔ اب ہمارے جو ریاست میں دیکھ لو آپ، سلطنت پہ چند دن پہلے کوئی تھا، چند دن کے اندر دوسرا آ گیا۔ تو ایسا الٹ پھیر ہوتا رہتا زندگیوں میں۔ تو چونکہ ایک بڑی شخصیت کے بارے میں ہوا ہماری نظر کے سامنے، ایسا چھوٹے موٹے لوگوں کے ساتھ، میرے آپ کے سب کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ تو عافیت بہت بڑی چیز ہے، اس واسطے غوث پاک فرمائے عافیت طلب کرو اور مغفرت طلب کرو۔ اور گناہوں کی مغفرت کا ایک بہترین ذریعہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ کثرت سے ذکر کرنے والے مرد، کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش، گناہوں کی معافی، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اجر عظیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی بہت بڑا بدلہ اس کا جس کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔ اور چوتھی جو ہے فضیلت کیا ہے ذکر کی قرآن سے جو ثابت ہے، گزران آسان ہو جائے گا انسان کا، یعنی زندگی ایک سفر ہے نا، اس کو طے کر رہا ہونے، اس کے لیے مسائل ہے قدم قدم پر، اس کو مسائل کو حل کرتے ہوئے زندگی آگے بڑھاتے رہنا پڑتا ہے۔ اس میں بھی لوگ کئی جو ہے دھوکے میں مبتلا ہے، ہر کوئی بولتا میرا راستہ ایسا رہنا، کوئی رہنے نہیں، خالی میں اکیلا بھگاتے رہوں بس پھر بھی میں فرسٹ۔ ارے فرسٹ اس وقت بولیں گے کوئی سیکنڈ رہا تو، کوئی رہنے نہیں اپنے راستے پہ پھر بھی اپن فرسٹ کرتے ہیں۔ اب بھائی تم ہی تو فرسٹ سیکنڈ کہاں ہے بھائی؟ تو زندگی میں مسائل ہے، رکاوٹیں ہیں، اسپیڈ بریکر ہیں، کوئی آپ کو ٹکر مارنے والا ہے، کوئی کٹ مارنے والا ہے، ایک سڑک ہے یہ زندگی جس کو ہم طے کر کے آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو مسائل ہے نا، تو مسائل آسان ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ جو میرے ذکر سے اعراض کرے، منہ پھر لے، ذکر نہ کرے، مجھے یاد نہ کرے، ذکر بول تو مجھے یاد نہ کرے، فَإِنَّ لَهُ، تو یقیناً اس کے لیے کیا ہوگا؟ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ مَعِيشَةً ضَنْكًا کی تفسیر میں آیا مشکل گزران، اس کی زندگی مشکل ہو جائے گی، تکلیف دہ ہو جائے گی، مصیبت زیادہ دکھے گی۔ مصیبت تو ہر ایک کو رہتی ہے نا، لیکن جو ذکر کرنے والے ہوتے، جو اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے، جو رجوع اللہ ہوتے، مصیبت ان کو بھی آتی لیکن ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ وہ تکلیف مصیبت ان کو نہیں دیتی جو ہمارے جیسے لوگوں کو جو ذکر نہیں کرتے ان کو دیتی ہے۔ تو معیشتاً ضنکا، تو ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے بچ جاتا۔ اور دوسری وعید کیا ہے؟ جو ذکر نہیں کرتے، ذکر سے بھاگتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَنَحْشُرُهُ، ہم اس کا حشر کریں گے، اس کو شامل کریں گے، اٹھائیں گے کس میں؟ یوم القیامت، قیامت کے دن، اعمیٰ، اندھوں میں، اندھا ہوگا وہ۔ اب اندھے سے مراد جو ہے آنکھوں کا اندھا ہوگا، ضروری نہیں یہی ہو، اندھے سے مراد ایسا ہوگا کہ اس کے لیے جنت کی راہ نظر نہیں آئے گی اس کو، یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا جو اللہ کی یاد سے بھاگتا ہے۔ اور پانچویں فضیلت کیا ہے؟ کثرت ذکر سے شیطان سے چھٹکارا ملتا، کیونکہ قرآن مجید میں ہے وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔
اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو میرے ذکر سے روح گردانی کرے، منہ پھیرے بھاگے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نقیض، ہم مسلط کر دیتے ہیں اس کے لیے ایک شیطان، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے جو بندہ ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں مسلط ہو جاتا ہے اور وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ہمارے ذکر سے بھاگے، منہ پھیرے، اس پر ہمارے ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا قرین یعنی قریبی دوست بن جاتا ہے، ہمیشہ ساتھ لگا ہوا رہتا اس کے۔ تو ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے، انہیں بھاگ جاتا ہے۔ جیسے اللہ کا نام آپ لیتے، اللہ کو یاد کرتے، چاہے آپ دل میں یاد کریں چاہے زبان سے یاد کریں، بھاگ جاتا ہوں۔ تو قرآن مجید سے یہ جو ہے 5 فضائل ذکر کے بیان ہوئے۔ اب آئیے چند فضائل احادیث سے بیان کرتا ہوں۔ حدیث شریف کا اگر میں پورا آپ کو مفہوم بیان کرا تو وقت زیادہ ہوتا، خالی متعلقہ جو بات ہے ذکر کے حوالے سے وہ بیان کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذکر یعنی کثرت سے ذکر کرنا سونا چاندی خرچ کرنے، دشمن سے جہاد، ایسی جہاد جس میں حضور فرماتے تم ان کی گردنیں مارو وہ تمہاری گردنیں مارے، اس سے بھی افضل ہے۔ یعنی مال اور جان دو محبوب چیزیں انسان کے نزدیک، اور اس کو خرچ کرنا انسان کے لیے آسان نہیں ہے، ذکر کرنا تو آسان ہے نا جی۔ تو فرما رہے ہیں کہ جو ذکر کرتے ہیں تو ان کی فضیلت یہ کیوں بیان کیا گیا بول تو بعض صحابہ عرض کے یا رسول اللہ، بہت سے مالدار لوگ ایسے ہیں جو اپنے مال کی وجہ سے فضیلتیں لے گئے، یعنی وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ثواب حاصل کر رہے ہیں، نیکی حاصل کر رہے ہیں، اور جن کے پاس مال نہیں انہوں محروم ہو گئے۔ تو حضور فرمایا کیوں تم جو ہے نا امید ہوتے، اللہ کو یاد کرو کہ اللہ کا یاد کرنا سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی افضل ہے۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، بزدل آدمی کر سکتا کیا، لیکن کوئی بزدل بھی ہو تو ذکر تو کر لے سکتا، تو اللہ کو یاد کر لینا، اس کا طریقے وغیرہ آپ کے سامنے بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری فضیلت کیا ہے، ایسا افضل عمل کہ ثواب بھی زیادہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی اس کو حاصل ہو۔ تو حدیث شریف میں آیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحابی پوچھے یا رسول اللہ افضل عمل کون سا ہے جس میں محنت کم ہو؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تو جس وقت دنیا سے جائے تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ تو اب دنیا سے جاتے وقت زبان تر رہنا بول تو دنیا میں رہے وقت بھی تر رہنا، تو جاتے وقت بھی تر رہتی، یعنی آدمی تر بول تو کچی، جس کام میں لگے ہوئے رہا اسی میں مرتا نا جی آدمی۔ تو اس واسطے آپ کوئی کام بھی کرو، کماؤ دھماؤ، اٹھو بیٹھو جاؤ آؤ کھاؤ پیو، سب انسان کرنا ہی ہے نا، نہیں کر کے بیٹھا تو نہیں رہ سکتا، خالی تسبیح لے لے کے اللہ اللہ کرتے، تو یہ کاماں کرتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے۔ اس واسطے حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ کا غالباً یہ قول ہے کہ دست بکار دل با یار۔ دست بکار کے معنی کیا ہے، ہاتھ یعنی باڈی کام میں لگی رہے، جسم کام میں لگا رہے، دل با یار یعنی دل یار کی طرف لگا رہے، اللہ کی طرف۔ تو یہ کام آسان ہے، یعنی آپ کا جسم دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے وقت بھی آپ اللہ کو یاد کر سکتے۔ تو اس کا طریقہ رہتا ذکر خفی بولتے اس کو، کسی شیخ سے مل کے آپ پوچھے یا ان سے نسبت کا تعلق قائم کرے تو انہوں بتاتے پاس الفاظ وغیرہ، تو وہ ذکر کرنا۔ تو اس سے کیا ہوتا، دست بکار بھی رہا تو دل با یار رہتا۔ اچھا تیسری فضیلت کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے فرمائے دیکھو تم لوگ جب جنت کے باغوں میں پھرو تو وہاں کے پھل کھا لیا کرو۔ تو صحابہ عرض کی یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ تو حضور فرمائے ذکر کے حلقے، ذکر کے حلقے جنت کے باغ ہیں، تو وہاں کے پھل کھا لیا کرو، مطلب ذکر کر لیا کرو، تم بھی ذکر میں شریک ہو جایا کرو۔ اور 5ویں فضیلت حدیث شریف میں آئی ہے کہ عذاب الہی سے نجات کا بہترین ذریعہ ذکر الہی، اللہ کے عذاب سے بندہ بچ جاتا ہے، اللہ کا جو غضب ہے ٹھنڈا ہوتا ہے اس کو یاد کرنے سے۔ آپ دیکھو بچے کو اماں مارتی توڑتی، کبھی انہیں روتے روتے اماں کرے غصہ تو پھر سینے سے لگا رہتی نہیں، وہی ماں جو ابھی ماری تھی پھر خود ہی روتی، کئی کو تو بھی مار دی میں بچے کو میرے لال کو، بلکہ محبت ایسی اندر سے امڑ کے آتی۔ تو ماں کی محبت جب ایسی ہے تو جو 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے اس کی محبت کیسی ہوں گی جی۔ تو اس واسطے کیا فرمایا، تم لاکھ گناہ کر لو، سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، آسمان کے ستاروں کے برابر ہو، ریت کے ذرات کے برابر ہو، سچے دل سے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے جو ہے ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اس کو پکارنا، ہر مصیبت میں راحت میں ہر حال میں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آدمی مصیبت میں پکارے، راحت میں بھی اللہ کو یاد رکھنا۔ کئی لوگ راحت میں اللہ کو بھول جاتے، سکون میں اللہ کو بھول جاتے، غافل ہو جاتے۔
اچھا چھٹی ہوئی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آیا ہے، جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور جب اس کی زبان حرکت کرتی ہے ذکر کے لیے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. فرمایا اللہ تعالیٰ. اللہ اوپر معمولی فضیلت ہے جی. لیڈر کے ساتھ رہے، پہلوان کے ساتھ رہے، پولیس انسپکٹر کے ساتھ رہے تو لوگ سینے پھلا لیتے نا، ہمت آیا تھی ان کو، ہمارے ساتھ ہی نو ہے کچھ بھی ہوا تو. اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین، قادر مطلق، ہمارا حاجت روا ہے، اس کی معیت وہ ہمارے ساتھ ہے. غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں جو اس کے ساتھ ہونے کا ہم احساس نہیں کر پا رہے. تو ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ وہ غفلت کے پردے اڑ جاتے. اور ساتویں اور آخری فضیلت حدیث شریف کے حوالے سے، دل کا زنگ دور ہوتا ہے ذکر سے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر چیز کے لیے ایک زنگ ہے اور ہر زنگ کے لیے ایک سیقل ہے. ہر چیز کے لیے زنگ ہے. لوہے کا ایک زنگ ہوتا ہے، لکڑی کا. اسی سے تو ہر چیز گلتی سڑتی نا، ہر چیز خراب کیسا ہوتی ہے؟ اس کا اپنا زنگ رہتا. لوہے کا بھی اپنا زنگ رہتا. تو ایسے ہی دل پر بھی زنگ لگتا ہے. اب وہ لگتا کیسا ہے اس کی بڑی تفصیلی بحث. دنیا کی محبت سے لگتا ہو، دنیا کی زیادہ مشغولیت جو آخرت کے امور کو چھوڑ کر ہو، اللہ کی اطاعت عبادت اس کے ذکر کو چھوڑ کر جو دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں نا، اس سے دل پہ زنگ لگتا. تو اس کے دور کرنے کا فارمولہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کثرت سے یاد. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہر چیز کے لیے زنگ ہوتا ہے، ہر زنگ کے لیے ایک پالش ہے. اور حضور فرمائے کہ دل کا زنگ جو لگتا ہے اس کی پالش اللہ کی یاد. یہ جو ضرب وغیرہ جہری ذکر میں لگاتے نا، وہ پالش کرنی چاہیے. کیونکہ ضرب کس کو بولتے ہیں؟ کوئی چیز کو مارنے کو بولتے. تو مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز ٹوٹتی. تو دل کے اندر جو غرور ہے، تکبر ہے، جو غفلت ہے، اس کو توڑنے کے واسطے وہ ضرب لگاتے. لا الہ الا اللہ بول کے جو ضرب لگتی نا، وہ دل کو یاد دلانے. یعنی یا پھر کوئی دیکھو آدمی سو رہا غافل ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ آواز دیتے اٹھانے. تو ویسے ہی دل سے آپ بھی سوتے رہتے، دنیا کی یاد میں لگے ہوئے رہتے انہوں، تو آپ ان کو بولتے لا الہ الا اللہ، کدھر جا رہا؟ ادھر آ. تو اس کو آپ غفلت دور کرتے. اور زور سے جب پکارے تو بہت گہری نیند میں بھی رہا تو کوئی اڑ جاتا. تو ویسے ہی ہے، زور سے ضرب لگاتے ہیں. مگر اس کے طریقے ہیں. کئی لوگ ہیں خالی منڈیاں ہلا لیتے. کیسا ذکر کرنا، کہاں ضرب لگانا، انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کو بتائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کثرت سے ذکر کرنے والا بنائے، اور ذکر کے جو فوائد وہ فضائل ہے اللہ ہم کو نصیب فرمائے، اور اس میں ہم کو ریاکاری سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے.